بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال کو یوٹیوب چینل پر۔ کل سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اب نہیں رہی ہے۔ فضل الرحمان کی کال آئی تھی، پی ڈی ایم اب نہیں رہی ہے، پی ڈی ایم ریسٹ ان پیس، بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن پی ڈی ایم کے معاملات، پاکستان پیپلز پارٹی کی فرمائشیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی شرائط، مولانا فضل الرحمان کی حالت، اس تمام تر صورتحال پر مجھے ایک لطیفہ بڑا زبردست قسم کا یاد آیا۔ مرحوم امان اللہ پاکستان کے بڑے ایک زبردست قسم کے سٹیج کے تھیٹر کے اداکار تھے، انہوں نے ایک بار لطیفہ سنایا اپنے ڈرامے میں، تو وہ بالکل صادق آتا ہے پی ڈی ایم کی اس وقت موجودہ حالت پر، موجودہ صورتحال پر۔ تو جناب، پرانے وقت میں جب بر صغیر پر انگریز کا راج تھا، انگریز کا دور تھا، تو اس میں ایک قتل کا مقدمہ آ گیا، اور قتل کا مقدمے میں یہ کہا گیا کہ یہ قتل دو میراثیوں نے کیا، یعنی دو بھائی تھے میراثی، تو انہوں نے یہ قتل کیا ہے، ان پر یہ مقدمہ آ گیا۔ ہر مقدمہ چلا، ثابت ہو گیا کہ جناب قاتل یہ ہیں۔ اب اس کے بعد انگریز کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے فیصلہ دیا اس وقت کے کمشنر نے، تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی، اچھا میں آپ کو اردو اور پنجابی میں یہ لطیفہ سناؤں۔ اردو اس لیے تھوڑا مکس کرنا پڑے گا کیونکہ جب پنجابی ہمارے دوست نہیں سمجھتے ہیں ان تک، لیکن لطف اس کا کیونکہ پنجابی زبان میں ہے تو اس لیے اس کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے۔ اچھا، جب فیصلہ ہو گیا کہ جناب ان دونوں کو سزائے موت دے دی جائے گی، انگریز نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ اب بڑے اس سے بھائی سے پوچھا آخری تمہاری کیا خواہش ہے مرنے سے پہلے؟ تو اس نے کہا انگریز سرکار، مائی باپ، میری یہ خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے سرنگی سیکھوں۔ اچھا، جو سرنگی ہے بنیادی طور پر جو میوزک کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، سرنگی بہت مشکل ایک ساز ہے جس پہ عبور ہوتا ہے کچھ 10-15 سال کے بعد، پھر اس پر آپ عبور حاصل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی واقعی یہ سرنگی بجانا جانتا ہے۔ انگریز کا دور تھا، بادشاہ تھا اس ملک کا، اس دھرتی کا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو سرنگی سکھا دو۔ دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تو بتا تمہاری کیا خواہش ہے۔ اب وہ اس سے بھی زیادہ چلاک نکلا۔ اب کل جو کچھ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس میں دیکھیے وہ اس سے بھی زیادہ چلاک نکلا۔ اس نے کہا مائی باپ، جب یہ سیکھ لے گا نا، میں نے اس سے پھر سیکھنی ہے، میری یہ خواہش ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم استعفے دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، استعفے میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں، ہم استعفے دے دیتے ہیں۔ لانگ مارچ کی وہ آ کر قیادت کریں، ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ تو نہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے، نہ کسی نے سرنگی سیکھنی ہے، نہ اس کی خواہش پوری ہونی ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو اس ملک کے لیے کہتے تھے ہم نکلے، جو کہتے تھے ہم پاکستان کی عوام کے لیے نکلے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کبھی اقتدار نہیں چھوڑے گی۔ یہ تو بات بہت کلیئر ہے اور اس کو آپ اپنے پلے سے باندھیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میراثیوں کی طرح کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے مشکل ٹاسک، دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ پاکستان مسلم نون کل تک پرسوں تک بڑی زبردست قسم سے چل رہی تھی، جناب ہم حکومت گرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہاں 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 ہاں۔ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، مریم نواز صاحبہ کی وہ تقریر اور میمز بڑے چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو جناب واقعی مریم نواز صاحبہ کوئی جوتشی بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ ایک بڑی ویژنری قسم کی لیڈر ہیں کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا 2 دن پہلے کہ پی ڈی ایم کے اندر بہت بڑی ایک پھوٹ پڑنے والی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، نوڈیرو ہاؤس میں وہاں پر وہ رہیں 2 دن تک، گڑی خدا بخش دوبارہ سے گئیں، قبر پر انہوں نے محترمہ کی حاضری بھی دی، سب کچھ کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس جناب اب شیر و شکر ہو کر اس طرح سے وہ نکل رہے ہیں کہ بس اب کمال ہو جانی ہے۔ لیکن اس کے بعد اب جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، آپ کو یہ خبر بھی اندر کی دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سخت نالاں ہوئے ہیں مریم نواز سے کہ آپ بہت آگے گئی ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات کے حوالے سے، بلاول بھٹو کے حوالے سے، کیونکہ بلاول بھٹو کے اختیار میں تو بس جتنا کچھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی لوگوں کے بھی اختیار میں۔ آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ فیاض طالپور کے پاس زیادہ اختیار ہے، فاروق اسنائی کے پاس زیادہ خبر ہے، بلاول بھٹو کے پاس اختیار اور خبر دونوں وہ ان سے کم ہے۔ یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب نے بہت اچھا کھیلا ہے، 2008 سے لے کے 2013 تک اپنی حکومت میں کی جانے والی وہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں جو میاں نواز شریف کی جانب سے ان کی حکومت کو زد پہنچانے کی تھیں، انہوں نے ایک جھٹکے میں بدلہ لے لیا۔ پھر 2013 سے لے کے 2018 تک
میاں نواز شریف کی حکومت میں ہونے والی تمام زیادتیوں کا بدلہ بھی انہوں نے پھر ایک ہی جھٹکے میں لے لیا۔ اب بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے جب پریس کانفرنس سنی، انہوں نے ساری باتیں کی، غریب عوام مر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، کہاں ہے دھرنے کی لانگ مارچ کی تاریخ اور استعفوں کے معاملات؟ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب مردم شماری میں زیادتی، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لانگ مارچ کی تاریخ کہاں ہے؟ استعفوں کی بات کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس وقت ہم جزیروں پر کسی طرح کا بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، آپ کے حق ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ کدھر ہے؟ دھرنوں کی بات کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم ضمنی الیکشن لڑیں گے، ہم سینٹ کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، بالکل آپ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے الیکشن سینٹ کے اس میں آپ آ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو اصل معاملہ ہے یعنی حکومت گرانے کا وہ نہیں ہے۔ اچھا بڑا دلچسپ معاملہ، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 31 جنوری تک چلی جائے، یہ استعفیٰ دے دے، اور اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتی تو پھر آپ نے بھی استعفیٰ نہیں دینا، یعنی کہ استعفوں کی گیم بالکل اب ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب استعفے نہیں ہوں گے، اب صرف اور صرف الیکشن ہوگا، ضمنی الیکشن ہوگا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بلاول صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کہہ رہے ہیں جناب وہ پنجاب میں بھی آنی چاہیے اور وہ مرکز میں بھی آنی چاہیے۔ ارے بھائی آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ جہاں پر آپ کے پاس 64 ووٹ اسپیکر کو پڑ گئے، یعنی کہ 60 کے قریب، ہم نے اس وقت اطلاع دی تھی کہ 60 کے قریب اسپیکر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ووٹ لے جائیں گے، تو وہ 64 ووٹ لے گئے۔ جہاں آپ کی اکثریت تھی، عاصم بزنجو صاحب کو آپ چیئرمین نہیں بنا سکے، جہاں پر آپ کی اکثریت ہی نہیں ہے یعنی نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں، تو وہاں آپ تحریک عدم اعتماد کیسے لائیں گے؟ انہوں نے ایسی شرائط رکھ دی ہیں کہ سارنگی سیکھنی بھی ہے 15-20 سال میں، اور سارنگی سیکھنے کے بعد دوسرے نے اس سے سیکھنی ہے، یعنی نہ تو معاملہ ہوگا اس میں پنجاب اسمبلی میں، نہ ہی یہ چیز ہوگی اب سینٹ میں، نہ ہی یہ چیزیں اب آگے آئیں گی قومی اسمبلی میں۔ سینٹ میں اب ان کی خواہش ہے جناب پی ڈی ایم ساری مل کر الیکشن لڑے، تو یہ بھی ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان مسلم نون کو سیٹ دیں گے سندھ میں؟ نہیں دیں گے۔ مل کے الیکشن لڑنے کا کیا تک ہے؟ مل کے کوئی الیکشن ان کا نہیں ہے، یہاں پر ساری اکثریت ان کے پاس ہے، میکسیمم سیٹس وہ یہاں سے لے جائیں گے سندھ سے، اور اس کے بعد بلوچستان سے وہ بڑی گیم کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کہتے ہیں نا کہ پانچوں گھی میں ہے اور سر کڑاہی میں، وہ اس وقت اس قسم کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ پھنس کون گیا ہے؟ میاں نواز شریف، اور جاتے جاتے سب سے ہمارے بہت ہی فیورٹ حضرت مولانا علامہ جمعیت علماء اسلام فیض کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس وقت شاید پچھلے 40 سال کی ان کی سیاست کا اتنا بڑا دھچکا پچھلے 2 دن میں 3 دن میں نہیں لگا جو اب لگ چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ 40 سال کی سیاست ان کی ایک طرف، حضرداری صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ایک طرف۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ میراثی کی سزائے موت اور انگریز کے فیصلے میں کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نواز شریف صاحب کی واپسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فرمائشوں پر کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا سبسکرائب کر کے۔ اللہ